بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کتاب رہبران معصوم علیہم السلام کے سلسلے میں ہو رہی ہے، جہاں ہماری گفتگو پیج نمبر 430 تک پہنچ چکی تھی، اور ہماری گفتگو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی میں جاری و ساری ہے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں، اور بات پھر پیج نمبر 430 سے ہی شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ سن 40 ہجری میں جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی اور حاکم شام برسر اقتدار آیا تو ملت اسلامیہ بنی امیہ کے شکنجوں میں آ گئی، اور شیعوں کے لیے سخت ترین دور کا آغاز ہو گیا. مولا کائنات کو برا بھلا کہنا ان کے منصوبوں میں سر فہرست تھا. کربلا کا قتل عام اور حضرت سید الشہداء کی شہادت بنی امیہ کے جرائم کا عروج ہے. واقعہ کربلا کے پہلے اور بعد بنی امیہ نے بہت سے بزرگ مرتبہ شیعوں علویوں کو تہہ تیگ کر دیا، صرف اس جرم میں کہ وہ اہل بیت اطہار کے طرفدار تھے، اور بہتوں کو سال ہا سال تاریک زندانوں میں قید رکھا. امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے جناب زید نے حشام بن عبد الملک کے زمانے میں شہادت پائی، اور حشام کے حکم سے جناب زید کے جسم اطہر کو بعد شہادت دار پر لٹکایا گیا اور چند سال بعد اتار کر جلا دیا گیا. اگر واقعی انسان حق کا متلاشی ہے تو تاریخ کی اوراق گردانی ضرور کرے، پڑھے، اور جب انشاءاللہ مطالعہ کرے گا تو اندازہ ہوگا کہ تاریخ جو بتائی جاتی ہے وہ اپنے آپ میں کچھ اور ہے، اور جو حقیقت میں تاریخ ہے وہ کچھ اور ہے. واقعہ کربلا اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کی منفی روش نے لوگوں کو بنی امیہ سے متنفر کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور آخر میں جناب زید کی شہادت سے لوگ اور بنی امیہ کے ظلم و ستم سے عاجز ہو گئے، اور جناب زید کی شہادت بنی امیہ کے تابوت کے لیے آخری کیل ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں سن 132 ہجری میں بنی امیہ کی بساط حکومت طے کر دی گئی. موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی عباس نے اپنے چہرے پر طرفداری حق کی نقاب ڈال کر زمام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی. حضرت امام جعفر صادق بلکہ ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام بنی امیہ کے تاریک ترین دور میں بھی ظاہر بظاہر اور پوشیدہ طور پر دین حق اور تعلیمات اسلامی کی نشر و اشاعت کرتے رہتے تھے، اور ان ستمگروں کے خلاف مناسب موقع پر آواز بلند کرتے رہے. اسی کے ساتھ اپنے اصحاب کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرتے رہے، اور ان کو حقیقی اسلام سے جو رسم و رواج کی گروہ سے پاک صاف تھا آشنا کراتے رہے. حشام بن عبد الملک کے دوران حکومت میں ایک سال امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد ماجد جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ مراسم حج میں شرکت فرمائی. حاجیوں کے اس عظیم مجمع میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے ضمن میں خاندان پیغمبر کی رہبری اور امامت کے بارے میں روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا، حمد ہے اس خدا کی جس نے حضرت محمد کو حق کے ساتھ بھیجا اور ہمیں ان کے ذریعے عزت عطا کی. ہم مخلوق کے درمیان اس کے منتخب بندے اور زمین پر اس کے جانشین اور خلیفہ ہیں.
جو ہماری پیروی کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، جس نے ہم سے دشمنی کی وہ تیرا، وہ مثلاً ستم گر اور گمراہ ہے۔ امام کے خطبے کی خبر حشام تک پہنچا دی گئی۔ مراسم حج کے ختم ہونے کے اور زائرین خانہ خدا کے واپس ہو جانے کے بعد حشام نے حاکم مدینہ کو یہ حکم دیا امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو دمشق روانہ کر دیا جائے۔ یہ دونوں بزرگوار دمشق تشریف لے گئے اور حشام سے ملاقات کی۔ اس تاریک اور پرآشوب دور میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی نمایاں ترین خدمات آپ حضرات کی علمی خدمتیں ہیں۔ آپ حضرات نے علمی انقلاب کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں تعلیمات اسلامی کا احیاء، معارف اسلامی کی حفاظت، علماء اور فقہاء کی تربیت اور پرورش اور ذمہ دار شخصیتیں وجود میں آئیں، تاکہ دور ترین علاقوں تک اسلام اور قرآن کو بغیر کسی انحراف اور دربار خلافت کی تحریف سے محفوظ رکھ کر پیش کریں، احکام دین کو برپا کرے، عقیدے کی کجی کو دور کرے، اسلام کے اصلی نقوش کی حفاظت کرے۔ دوسری چیزوں کے مقابلے میں یہ کام زیادہ سخت اور دشوار تھا۔ بنی امیہ کی ظالمانہ 100 سالہ اسلام دشمن حکومت کے زمانے میں بھی اسلام کی حقیقی عمارت اور اصلی خد و خال ویران نہ ہوئے، جبکہ اسلام کو مٹانے اور مسخ کرنے کے لیے بنی امیہ نے کوئی جتن اٹھا نہیں رکھا تھا۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ پھر وہی دور جہالت واپس آ جائے۔ اس مقصد میں انہیں ظاہری اور وقتی کامیابی تو ضرور ہوئی، لیکن اس مقصد میں حقیقی کامیابی ان کا مقدر نہ تھا۔ ان کی واحد وجہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی رہبری اور قوانین اسلام کی حفاظت تھی۔ آپ حضرات کے طریقہ کار نے بنی امیہ کے تمام منصبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اسلامی قوانین کی حفاظت اور تحریف سے محفوظ رکھنے کی خاطر ایک سے ایک اور اعلیٰ سے اعلیٰ شاگرد پیدا کیے، ان کی تربیت کی، ان کی رگ و پے میں اسلامی قوانین کا خون دوڑا، ان کے دل و دماغ اسلامی تعلیمات سے روشن ہوئے، سماج کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ یہ تمام چیزیں بنی امیہ کے حصول مقصد کے لیے سد راہ بن گئی۔ آخرکار اسلام کی دیرینہ دشمن بنی امیہ اپنے مقصد میں جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے سخت نابود ہو گئے۔ نتیجتاً بنی امیہ کی ناپاک حکومت کی پوری عمارت ڈھیر ہو گئی اور ان کی جگہ بنی عباس نے لے لی۔ بنی عباس اسلامی قوانین کے دکھاوے کی خوب کوشش کرتے تھے۔ آل پیغمبر کے عنوان سے اس بات کی صحیح کرتے تھے کہ اپنے کو پیغمبر اسلام کے حقیقی وارث اور خلافت کا مستحق ثابت کریں۔ چونکہ اپنی حقیقت دوسروں سے بہتر جانتے تھے، انہیں اس بات کا علم تھا کہ ہم اس منصب کے لائق نہیں ہیں، لہذا دوسرے ظالم و جابر بادشاہ کی طرح شروع سے حضرت امام جعفر صادق اور ان کے شیعوں پر سختیاں شروع کر دیں۔ اس بات کی ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح لوگوں کو خاندان نبوت و امامت سے دور رکھا جائے تاکہ وہ حکومت ہاتھ سے جانے نہ پائے جسے خاندان پیغمبر کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ سن 132 ہجری میں جس سال اموی حکومت کا خاتمہ ہوا، سن 148 ہجری تک جس سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، بنی عباس کے 2 بادشاہوں نے حکومت کی، ابو العباس صفاح، منصور دوانقی۔ پہلے خلیفہ ابو العباس نے 4 سال حکومت کی اور دوسرے خلیفہ منصور دوانقی نے 22 سال یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 10 سال بعد تک حکومت کی۔ اس تمام مدت میں خاص کر منصور کے دوران حکومت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت ہی سخت اور اذیت ناک زندگی بسر کی۔ بسا اوقات اتنی زیادہ پابندیاں تھی کہ کوئی شخص بھی امام سے ملاقات نہ کر سکتا تھا۔ ہارون بن خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک شیعہ امام سے یہ مسئلہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ ایک ساتھ 3 طلاق کا حکم کیا ہے۔ یاد رہے کہ ایک ساتھ 3 مرتبہ طلاق دینا شیعہ فقہ میں صحیح نہیں ہے۔ یہ شخص وہاں پہنچا جہاں امام رہتے تھے، لیکن خلیفہ عباسی نے امام سے ملاقات کو منع قرار دے دیا۔ یہ شخص اس سوچ میں پڑ گیا کہ خود کو کس طرح امام تک پہنچائے۔ اسی اثنا میں ایک خوانچہ فروش کو دیکھا جس کے جسم پر بوسیدہ لباس تھا۔
اور وہ خیار کھیرا بیچ رہا تھا، اس نے سارے کھیرے اس سے خرید لیے اور اس کا لباس بھی عاریتاً لے کے کھیرے بیچنے کے بہانے امام کے گھر تک پہنچا۔ امام کے گھر سے خادم نے کھیرے خریدنے کے لیے اسے آواز دی۔ یہ شخص اس طرح کھیرے بیچنے کے بہانے امام کے گھر میں داخل ہوا اور خدمت امام میں شرف یاب ہوا۔ امام نے فرمایا، کیا خوب بہانہ تلاش کیا ہے، اچھا بتاؤ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مسئلہ بیان کیا۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس طرح کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ منصور دیوانقی امام علیہ السلام اور اس کے اصحاب علویوں کو جس قدر مشکلات، سختیاں، اذیتیں پہنچا سکتا تھا اس میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا تھا، اور اس سلسلے میں بنی امیہ کی روش کو باقی رکھا گیا۔ امام کے اصحاب سدیر اور عبد السلام بن عبد الرحمن کو قید کر دیا گیا تھا۔ معلّہ بن حنیس کو، جس کا شمار امام کے عظیم اصحاب میں ہوتا تھا، قتل کر دیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے پوتے عبداللہ بن حسن، جو علویوں میں ایک مانی جانی اور عظیم شخصیت تھی، کو عراق شہر بدر کر دیا گیا۔ وہاں کچھ دنوں قید رکھا اور آخر میں شہید کر ڈالا۔ دوسری طرف سے وہ اس بات کی پوری کوشش میں لگا رہتا تھا کہ ملت اسلامیہ اس بات کی طرف مائل ہو جائے اور اس کو پیغمبر اسلام کا حقیقی جانشین اور ذل سبحانی تصور کرے، اپنے آپ کو اہل بیت پیغمبر ثابت کرنے پر باقاعدہ مصر تھا۔ اس طرح لوگوں کو فریب دے کر ائمہ معصومین علیہ السلام کی جگہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اہل بیت پیغمبر کے سچے معتقد ہیں، اور اسی عقیدت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی عباس نے بنی امیہ کا تختہ الٹ دیا تھا۔ روز عرفہ 9 ذی الحجہ ایک خطبہ دیتے ہوئے منصور نے کہا تھا، اے لوگو، خدا کی طرف سے صرف میں روئے زمین کا بادشاہ ہوں، تمہارے امور صرف اس کی توفیق اور مدد سے حل کرتا ہوں۔ بیت المال میرے ہاتھ میں ہے اور میں خدا کا خزانہ دار ہوں، میں اس کے کہنے پر عمل اور اس کے ارادے سے تقسیم کرتا ہوں، میں اس کی اجازت سے عطا کرتا ہوں۔ خداوند عالم نے مجھے اپنے خزانے کا قفل قرار دیا ہے، جس وقت وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے مجھے میرے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے۔ اہل خراسان کو ایک خطبے میں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اہل خراسان، خدا نے ہمارے حق کو ظاہر کیا، پیغمبر کی میراث سے خلافت ہمیں واپس دلائی، حق اپنی جگہ پہنچا، خدا نے اپنے نور کو ظاہر کیا، اپنے دوستوں کو عزت دی اور ستم گاروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عوام فریبی سے منصور کا مقصد یہ تھا کہ اپنے کو مقدس ظاہر کرے اور اپنے حقیقی چہرے کو چھپائے رکھے، جو کہ نفاق اور پلیدگی میں کسی طرح بھی بنی امیہ سے کم نہ تھا۔ اس بات کی بھی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کسی طرح اسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی موافقت حاصل ہو جائے، خواہ وہ ڈرانے اور دھمکانے سے کیوں نہ حاصل ہو، تاکہ عوام میں ایک وقار قائم کر سکے۔ لیکن امام صادق علیہ السلام نے نہ صرف اس کی موافقت نہ کی، بلکہ اس کی حقیقت کو واضح اور اس کی اصلی شخصیت کو بے نقاب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور بنی عباس کی حیثیت ہر ایک پر روشن کر دی۔ ایک صحابی نے امام سے دریافت کیا، ہمارے بعض شیعہ سختی اور تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان لوگوں سے اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ ان کی بنی عباس کے لیے گھر تعمیر کریں، نہر کھودیں اور مزدوری لیں، یہ کام آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے بنی عباس کے لیے ایک گرہ لگاؤں یا ایک سطر کھینچوں، اس کے بدلے کتنا ہی زیادہ پیسہ کیوں نہ دیں، کیونکہ جو لوگ ستمگاروں کی مدد کرتے ہیں وہ لوگ قیامت میں آتش جہنم میں، یہاں تک کہ خدا بندوں کے درمیان حکم کرے۔ فقہا کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے، فقہا پیغمبر کے امانت دار ہیں، اگر سلاطین کی طرف مائل ہوں، ستمگروں کا ساتھ دیں تو ان سے بدگمان ہو جاؤ اور ان پر اطمینان مت رکھو۔ امام علیہ السلام اپنے خطوط اور اپنی ملاقاتوں میں
منصور کو صاف لفظوں میں ٹوکتے تھے۔ منصور نے امام کو خط لکھا کہ دوسروں کی طرح آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ امام نے جواب میں تحریر کیا، ہمارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے تاکہ تم سے ڈریں، تمہارے پاس آخرت اور معنویت کی کوئی چیز نہیں ہے تاکہ اس کے لیے تم سے لو لگائیں، نہ تو تم نعمتوں میں گھرے ہوئے ہو کہ تمہیں اس کی مبارکباد دیں، اور نہ تم اپنے کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہو تاکہ تمہیں تسلی دوں، تو آخر کس لیے تمہارے پاس آؤں؟ منصور نے لکھا، آئیے اور ہمیں نصیحت فرمائیے۔ امام نے جواب میں تحریر فرمایا، جو دنیا دار ہے وہ تمہیں نصیحت نہیں کرے گا، اور جو اہل آخرت ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ایک دن امام علیہ السلام منصور کے پاس تھے، اتفاق سے ایک مکھی نے منصور کو ستانا شروع کیا۔ جس قدر وہ مکھی بھگاتا تھا اس سے دور ہوتی ہی نہیں تھی، دوبارہ منصور کے چہرے پر بیٹھ جاتی تھی۔ منصور نے عاجز ہو کر امام سے کہا، آخر خدا نے مکھی کیوں پیدا کی؟ امام نے بے جھجک جواب دیا، لِیُذِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَةَ، تاکہ ظالم و جابر کو ذلیل و رسوا کرے۔ یہ جواب سن کر منصور مبہوت ہو گیا۔ امام حاکم مدینہ کے سامنے عبداللہ بن سلیمان تمیمی کا بیان ہے کہ جس وقت جناب عبداللہ بن حسن بن الحسن کے دو فرزند جناب محمد اور ابراہیم کو بنی عباس کی حکومت نے شہید کیا، اس وقت منصور نے شیبہ بن غفال نامی ایک کارندے کو مدینے کا حاکم مقرر کیا۔ شیبہ مدینہ گیا اور اس نے جمعے کے دن مسجد میں بالائے منبر خطبہ دیا اور کہا، یقیناً علی ابن ابی طالب نے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ڈالا اور اہل ایمان سے جنگ کی وہ حکومت اپنے لیے چاہتے تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت ان کے اہل تک پہنچ جائے، لیکن خدا نے انہیں حکومت سے محروم رکھا، اور ان کے بعد ان کی اولاد نے بھی اسی راہ فساد کو اختیار کیا اور حکومت کے خواہاں رہے، جبکہ ان میں سے اس کی لیاقت نہیں۔ اسی بنا پر دنیا کے مختلف گوشوں میں قتل کیے جاتے ہیں اور اپنے ہی خون میں نہاتے ہیں۔ تمام لوگوں کو شیبہ کی یہ بات سخت ناگوار گزری، مگر کسی میں سخن کا یارہ نہ تھا جو اس کا جواب دیتا۔ اسی اثنا میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کے بدن پر اون کا موٹا کپڑا تھا، گویا ہوا، ہم خدا کی حمد کرتے ہیں اور اس کے آخری پیغمبر اور انبیاء کے سردار حضرت محمد اور تمام انبیاء پر درود بھیجتے ہیں۔ جو کچھ تو نے خوب بیان کی ہے اس کے ہم سزاوار ہیں، لیکن جتنی برائیاں تو نے پیش کی ہے اس کا تو اور منصور زیادہ مستحق ہے۔ پھر لوگوں کی طرف رک کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں کہ قیامت کے دن کس کا پلہ اعمال سب سے زیادہ ہلکا ہوگا، اور وہ کون سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا؟ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی آخرت کو دنیا کے لیے فروخت کر دیا۔ یہ فاسق حاکم اس طرح ہے جس نے اپنی آخرت منصور کے دنیا کے لیے بیچ دی ہے۔ لوگوں کا ہیجان ختم ہو گیا اور حاکم مدینہ بغیر کچھ کہے مسجد سے نکل گیا۔ اس وقت میں نے دریافت کیا یہ شخص کون ہے جس نے حاکم مدینہ کا منہ توڑ جواب دیا۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت امام جعفر بن محمد صادق علیہ السلام ہے۔ 430 سے گفتگو شروع ہو کر الحمدللہ 437 تک پہنچ گئی ہے۔ سلسلہ گفتگو یہیں پر تمام کریں گے۔ اس نورانی گفتگو کو اور سیرت طیبہ جو ائمہ ہدیٰ چہردہ معصومین علیہ السلام کے متعلق پیش کی جا رہی ہے، دوسروں تک پہنچانے میں دین اسلام کی انشاءاللہ خدمت کیجیے۔ والسلام۔